ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، ظالم صہیونی درندوں پر اللہ کا عذاب جاری ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہونا ہی ہے۔ یہ تو اللہ کی شروعاتی مار ہے۔ آئندہ اس ذلیل اور رسوا قوم کے ساتھ کیا کچھ ہوگا وہ خود ہماری احادیث بیان کرتی ہیں۔ تازہ اور مصدقہ اطلاعات، جس کو مرکز اطلاعات فلسطین میں بھی شائع کیا ہے، اس کے مطابق قابض صہیونی درندے اسرائیلی فوج کے شعبہ بحالی کے مطابق اس وقت تقریباً 80,000 فوجیوں کا، یعنی ان صہیونی درندوں کا علاج جاری ہے، اور ان 80,000 فوجیوں میں سے 26,000 نفسیاتی بیماریوں یعنی کہ شدید ذہنی دباؤ جیسے عوارض میں مبتلا ہے، جس کو پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر کہا جاتا ہے۔ عبرانی اخبار یدعوت احرنوت نے بھی اس خبر کو شائع کیا ہے، اور اس نے اسرائیلی وزارت دفاع کا اور اس شعبے کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ شعبہ اس وقت 80,000 زخمی فوجیوں اور فوجی خواتین کو طبی خدمات فراہم کر رہا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں، اگر عبرانی زبان 80,000 کی زخمی فوجیوں کی اور فوجی خواتین کی تعداد کو برملا اظہار کر رہا ہے، اور آفیشیلی اسرائیلی وزارت دفاع کا حوالہ بھی دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندرونی سطح پر بہت بڑی عذاب سے یہ لوگ اس وقت گزر رہے ہیں، اور یہ تعداد چھوٹی موٹی نہیں ہے۔ یہ صرف دکھانے کے لیے اخبار میں شائع کی گئی ایک تعداد ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس تعداد کا ہم لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یدعوت احرنوت، جو اسرائیلی اخبار میں بڑے پیمانے کے اور اسرائیلی قوم کے ترجمان کے طور پر جانے جانے والے اہم ترین اخبارات میں سے ایک اخبار ہے، اس کی رپورٹ کے مطابق ان میں سے 26,000 فوجی ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ ان میں سے 33% سے زائد فوجی شدید ذہنی دباؤ جیسے خطرناک عارضے کا شکار ہے، یعنی جس کو ڈپریشن بھی کہا جا سکتا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ شعبے کی سالانہ 4.2 ارب شیکل کی بجٹ کا نصف حصہ صرف ان ذہنی مریض فوجیوں پر خرچ کیا جا رہا ہے، اور اس سے بڑا عذاب ان لوگوں پر یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اس وقت کہ خود اسرائیلی وزارت دفاع کا ماننا ہے کہ فوجیوں میں تیزی سے بڑھتی نفسیاتی بیماریاں اور خودکشیوں کے بڑھتے ہوئے واقعات اسرائیلی اداروں کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مقابل میں کھڑا ہونے والا کوئی طاقتور نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دیا ہے، یہ بظاہر آپ کو دیکھنے میں بڑے طاقتور لگیں گے، لیکن یہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ ان کی نجی زندگیاں برباد ہیں، ان کی ذاتی زندگی میں کوئی مزہ نہیں، سکون اور اطمینان سے پرے یہ لوگ زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، جس کا آخری نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ خود کو جان سے مار لیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ناظرین گرامی، چھوٹے چھوٹے بچوں پر بم برسانے والے یہ درندے اپنے آنکھوں کے سامنے چھلنی کرتے بچوں کے ساتھ سیلفی بنا کر کے
معصوم خواتین کو قتل کرنے کے بعد، ان کے گھروں کو بموں سے اڑانے کے بعد، ریلز بنا کر کے اپنی قوم میں اس کو وائرل کر کے انجوائمنٹ کے نام پر ناچنے والے، ان خطرناک انسانیت سوز مظالم کو کر کے ہنسنے والوں کے ساتھ اسی طرح کی سزا ہونا چاہیے، جو جیتے جی مر جاتے ہیں اور ان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ مر رہے ہیں اور دنیا کو ہنستے ہوئے دکھاتے ہیں کہ نہیں ہم صحیح ہیں۔ ایک اور عبرانی ویب سائٹ ہے وائمنیٹ، اس کے مطابق 2 ہفتے قبل ذہنی صدموں سے متاثرہ اسرائیلی فوجیوں نے احتجاجی خیمے لگائے تھے، جن میں وہ بروقت علاج اور مساوی حقوق کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ان فوجیوں کا کہنا تھا کہ وہ اسرائیلی بیوروکریسی کی سست روی سے تنگ آ چکے ہیں اور جسمانی طور پر زخمی فوجیوں کی طرح ان کے ساتھ بھی برابر سلوک ہونا چاہیے۔ احتجاج میں شامل فوجی ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھائے کھڑے تھے جن پر لکھا تھا ذہنی صدمے کے شکار فوجی نظر انداز نہیں کیے جا سکتے، ذہنی اور جسمانی زخمیوں کے درمیان تفریق بند کی جائے، ہم انصاف چاہتے ہیں۔ قابض ظالم اسرائیلی فوج کی جانب سے حال ہی میں جاری کی گئی ایک تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق حالیہ مہینوں میں فوجیوں کی خودکشیوں کی بڑی وجہ وہ خوفناک جنگی حالات ہیں جن کا سامنا انہیں دوران خدمت خاص طور پر غزہ میں کرنا پڑا۔ ان رپورٹوں میں بتایا گیا کہ خودکشیاں جنگ میں ساتھیوں کے مرنے، شدید صدمات سے دوچار ہونے، لمبے عرصے تک جنگی ماحول میں رہنے کی وجہ سے پیش آئی ہیں۔ تحقیقاتی رپورٹ میں فوجیوں کی خودکشی سے قبل لکھی گئی تحریریں اور ان کے قریبی لوگوں سے بات چیت کو شامل کیا گیا ہے تاکہ ان کی ذہنی کیفیت کو سمجھا جا سکے۔ اس ویب سائٹ میں، جس ویب سائٹ کا میں نے ابھی آپ کے سامنے حوالہ دیا، سن 2025 کے آغاز سے اب تک اسرائیلی فوج میں خودکشی کے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں، جن میں 7 ریزرو فوجی شامل ہیں، اور 1 ماہ کے اندر ابھی 4 خودکشیاں رپورٹ ہونے کی خبریں آئی ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ ساری تفصیلات ہیں، یہ تفصیلات آپ کے سامنے عبرانی زبان کی 2 اخبارات کے ایک ویب سائٹ کے حوالے سے پیش کی گئی، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اخبارات اگر اتنی بڑی تعداد پیش کر رہی ہیں ذہنی بیماریوں کی یا ذہنی بیمار فوجیوں کی، تو اندرونی سطح پر ان لوگوں کی دنیا کس قدر تباہ کن ہے۔ لیکن اس کے باوجود ظالم درندہ صہیونی، اس کا صدر ابھی بھی چاہتا ہے کہ وہ 6 ماہ کے اندر اندر غزہ کی پوری پٹی پر جو ہے قبضہ کر لے، اور اس کا پلان بنایا جا چکا ہے۔ لیکن آپ کو بتا دیں کہ خود جو ہے اس وقت اسرائیلی ملٹری کے لیڈرز نے اور آئی ڈی ایف نے لیڈرز نے وارن کیا ہے، دھمکی دی ہے کہ اگر آئی ڈی ایف کو غزہ پٹی کے اندر بھیجنے کی کوشش کی گئی تو حماس کے ایسے جال میں پھنسیں گے کہ اس کا بہت بڑا نقصان جو ہے وہ صہیونی درندوں کو یعنی ان کی فوجیوں کو اٹھانا پڑے گا۔ لیکن نیتن یاہو جیسا ظالم درندہ وہ کسی بھی حالت میں اسرائیل میں پوری طرح سے حالات کو پرامن بنائے رکھنے کی جانب جو ہے توجہ نہیں دے رہا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی اگر کرسی بچے رہنا ہے تو اس کو کسی نہ کسی ملک کے ساتھ اسرائیل کو جنگ میں جھونکے رکھنا ہے۔ بصورت دیگر جنگ سے ہٹ گئے تو اس کی کرسی جو ہے وہ نکل جائے گی، اور عالمی سطح پر اس پر درج ہونے والے اور اقوام متحدہ ہو یا عالمی عدالتوں میں اس وقت اسرائیل جس طرح شکنجے میں پھنس چکا ہے، یا پھر جس طرح سے پوری دنیا میں اس وقت اسرائیل ظالم ان فوجوں کے خلاف جو غصہ پایا جا رہا ہے، اس کو یہ لوگ جو ہے مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ یا تو ایران کے ساتھ جنگ کرتے رہیں یا پھر جو ہے حماس کے نام پر غزہ پٹی میں ظلم و ستم کی انتہا کرتے رہیں۔
اس وقت اسی لیے یہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ 6 مہینے کے اندر اندر ابھی یہ منصوبہ بنایا گیا ہے، خبر آ رہی ہے کہ غازہ پٹی پر پوری طرح سے کنٹرول کیا جائے، مکمل طور پر اس پر قبضہ کیا جائے۔ لیکن اب تک جس بڑے پیمانے پر ظالم صہیونی درندوں کی فوجیوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، حماس اور القسام نے جس طرح سے ان فوجیوں کو جہنم حاصل کیا ہے اور کتنی بڑی تعداد میں کیا ہے، اس کا اندازہ تو خود اس کو بھی نہیں تھا۔ ایک طرف حماس کے مجاہدین اور القسام کے مجاہدین اور القدس بریگیڈ کے مجاہدین نے جس طرح لوہا لیے ہوئے ہیں غازہ کے پٹی میں، اس درمیان میں اچانک ایران کے ساتھ اس سے نمٹنا، پھر اس کے سارے کی ساری سٹرکچر کو، اس کی دفاع کے اہم ترین پوزیشنوں کو اور اس کی جنگی بندرگاہوں کو سب تباہ کیے جانے کے بعد ایران کو اب اس کے پاس جو ہے دنیا کو دکھانے کے لیے ایک ہی راستہ بچ چکا ہے کہ میں نے غازہ پر جو جنگ تھوپی تھی اس میں جیت درج کی، اور جیت پوری دنیا کے سامنے اسرائیل کب دکھا پائے گا؟ جب وہ غازہ پر مکمل طور پر قبضہ کر لے گا اور حماس کے مجاہدین کو وہاں سے چلتا کرے گا۔ لیکن یہ نہیں ہو پا رہا ہے گزشتہ 2 سالوں سے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بار بار 6 مہینے 8 مہینے 9 مہینے 1 سال کا منصوبہ بنا کر اپنے لوگوں کو بھی بیوقوف بنا رہا ہے، دنیا کو بھی بیوقوف بنا رہا ہے، اور اس درمیان اس کے خود کے فوجی سینکڑوں کی تعداد میں جہنم حاصل ہو رہے ہیں القسام مجاہدین کے ہاتھوں سے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے لیڈران نے اس کو وارن کیا۔ یہ جو ہے مختلف اخبارات میں چھپی، India.com نے بھی اس خبر کی تفصیلات پیش کی ہے، جس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے اس وقت رکھ رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ ظالم درندہ سننے کو تیار نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، غازہ میں 14,800 مریض موت و زیست کی کشمکش میں ہیں، فوری طبی انخلاء کی ضرورت ہے۔ عالمی ادارے صحت نے اس وقت پوری دنیا سے اس سلسلے میں مطالبہ کیا ہے کہ کسی طرح سے جو ہے یہ ان مریضوں کو دوسرے علاقوں میں پہنچانے یا طبی نگہداشت والی چیزوں کو جو ہے فوری طور پر فراہم کرنے کی کوشش کی جائے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایک سابقہ ٹویٹر پر جاری کردہ بیان میں گیبریسوس نے بتایا کہ عالمی ادارہ صحت نے بدھ کی صبح غازہ سے 15 شدید علیل بچوں اور ان کے 42 قریبی عزیزوں کو اردن منتقل کرنے میں مدد فراہم کی ہے۔ 14,800 سے زیادہ افراد ابھی بھی ایسے ہیں جنہیں خصوصی توجہ کی ضرورت ہے، اور فوری طور پر دیگر ممالک میں ان کو اس وقت جو ہے منتقل کیا جانا چاہیے۔ بصورت دیگر ان تمام لوگوں کی جانیں جوخم میں پڑ سکتی ہیں۔ ادھر لبنان سے مزاحمتی ہتھیار چھیننے کا فیصلہ کرنے کے بعد حزب اللہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کو یہ کھلی چھوٹ دینے کے مترادف ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ لبنانی حکومت نے ایک سنگین غلطی کا ارتکاب کیا ہے کہ اقدام لبنان کی مزاحمتی قوتوں کو غیر مسلح کر کے اسرائیل اور امریکی جارحیت کے سامنے کمزور اور ناتواں بنا دیتا ہے۔ لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے اپنے سخت رد عمل میں لبنانی حکومت کے اس فیصلے کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے جس کے تحت مزاحمتی قوتوں کو غیر مسلح کرنے کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ حزب اللہ کے مطابق فیصلہ درحقیقت قابض اسرائیل کی اس خواب کو پورا کر رہا ہے جسے وہ اپنے عسکری جارحیت کے باوجود حاصل نہیں کر سکا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر انروا نے بھی اس وقت بیان جاری کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ خوراک کے متلاشی فلسطینیوں کا قتل عام بند کیا جائے، بھوک جو ہے ان کی قاتل بن رہی ہے۔ انروا کی جانب سے بیان بدھ کی شام سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری کیا گیا تھا، جو غازہ میں جاری انسانیت سوز المیے اور دانستہ قحط کے نتیجے میں انسانی بحران کی شدت پر تبصرہ تھا۔ بیان میں واضح کیا گیا کہ اقوام متحدہ کئی ماہ سے غازہ میں اس بدترین قحط کے نتائج سے دنیا کو خبردار کرتے آ رہی ہے، مگر آج صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ فلسطینی عوام فاقہ کشی پر مجبور ہیں، اور جیسے ہی وہ اپنے بچوں کے لیے غذا لینے نکلتے ہیں تو ان پر گولیاں برسا دی جاتی ہیں۔ تو ناظرین گرامی، یہ ایک بھیانک صورتحال ہے اس وقت غازہ پٹی کی، اور وہاں پر کس طرح صہیونی درندوں پر اللہ کا عذاب مسلط ہے، یہ دونوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ ایک اور بھارت میں اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ووٹ چوری کا، الیکشن کمیشن پر ایک طرفہ جو ہے کسی خاص مخصوص پارٹی کو سپورٹ کرنے کا،
تو ظاہر سی بات ہے کہ جس ملک میں الیکشن کمیشن اگر وہ جو ہے ناانصافی پر آ جائے تو اس ملک کو تباہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آج راہل گاندھی نے جس تفصیلات کے ساتھ ڈیٹا بھارت کے 130 کروڑ آبادی کے سامنے رکھا ہے، اس سے یہ صاف اور واضح طور پر پیغام جاتا ہے کہ جو ہے اب شاید ہی جمہوریت اور آئین کو بچا پائیں گے یہ لوگ یا پھر بھارتیہ باشندے، اس لیے کہ دنیا کے جو دو اہم ترین ستون مانے جاتے ہیں جن پر پوری جو ہے انصاف کرنے کا یقین کیا جاتا ہے، سپریم کورٹ اور پھر الیکشن کمیشن، اگر وہی جو ہے اس وقت کسی خاص پارٹی کی طرف ان کا جھکاؤ ہوتا ہوا نظر آئے یا ان کو فائدہ پہنچاتے ہوئے نظر آئیں یا پھر ان کے اشاروں پر کام کرتے ہوئے نظر آئیں، تو سمجھ جائیے گا کہ اس ملک کے باشندوں کو غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مبینہ طور پر یا پھر ظاہراً۔ لوک سبھا میں حزب اختلاف کے راہل گاندھی، حزب اختلاف کے جو قائد ہیں راہل گاندھی نے آج پریس کانفرنس کر کے کچھ ایسے ثبوت پیش کیے جس نے الیکشن کمیشن کو کٹہرے میں تو کھڑا کر دیا، ساتھ میں ان کی نیند بھی حرام کر دی۔ انہوں نے کانگریس کے ذریعے زمینی سطح پر کی گئی جانچ کا ایک ڈیٹا سامنے رکھتے ہوئے ووٹ چوری کا سنگین الزام عائد کیا اور بتایا کہ 5 ایسے طریقے ہیں جس سے مبینہ طور پر بی جے پی کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ ان الزامات کے بعد الیکشن کمیشن کی نیند اڑ گئی ہے اور فوری طور پر راہل گاندھی کے نام ایک خط بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق کرناٹک کے چیف الیکٹورل افسر نے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی کو خط لکھ کر نااہل ووٹرز اور اہل ووٹرز کے نام ہٹانے کے الزامات پر حلف نامہ طلب کیا۔ ہندی نیوز پورٹل ABP پر شائع ایک رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ چیف الیکٹورل افسر نے راہل گاندھی اور کانگریس کی نمائندہ وفد کو جمعہ کے روز 1 بجے سے 3 بجے کے درمیان ملاقات کا وقت بھی دے دیا ہے۔ اس وجہ سے کل راہل گاندھی پہنچنے والے ہیں بنگلور اور ان کی ٹیم، اس وجہ سے بنگلور میں کل ٹریفک کا بھی بڑا نظام خراب رہے گا، روٹ بدلے ہوئے نظر آئیں گے۔ بنگلور میں ٹریفک کا ویسا بھی بڑا مسئلہ رہتا ہے، ایسے میں اگر مرکزی وزراء یا پھر MPs وغیرہ یا اہم ترین سیاسی شخصیات آتی ہیں تو پھر اس سے زیادہ مزید ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہاں کی ٹریفک پولیس ٹویٹر کے ذریعے سے اور اپنے ویب سائٹ کے ذریعے سے کس طرح سے جو ہے روٹ کو چینج کیا جاتا ہے عوام کے آسانی کے لیے، وہ پیش کر دیتی ہے پہلے سے ہی، ایک دن قبل ہی، جب اس طرح کے پروگرام ہنگامی طور پر ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ گھر سے نکلنے سے پہلے ٹریفک پولیس کا جو ٹویٹر پیج ہے یا پھر ان کا جو ویب سائٹ ہے، جب اس طرح کی روٹ چینج ہوتے ہیں تو وہ اعلان کرتے ہیں، اس کو ضرور آپ دیکھ کر کے چلیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ٹریفک میں آئیں 3 گھنٹے تک کہیں پھنسے رہیں اور آپ کا ضروری کام مکمل نہ ہو۔ بہرکیف یہ درمیان میں آنے والی بات تھی۔ کرناٹک الیکشن کمیشن نے راہل گاندھی کے ذریعے ووٹر لسٹ میں دھاندلی کے الزامات پر اپنا سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ کرناٹک کے الیکشن کمشنر نے راہل گاندھی کے نام جو خط لکھا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ کانگریس نمائندہ وفد نے 8 اگست 2025 کو CEO سے ملاقات کرنے اور ایک عرضداشت پیش کرنے کے لیے وقت طلب کیا تھا، جس کے لیے دوپہر 1 سے 3 بجے کا وقت مقرر کیا گیا ہے۔ راہل گاندھی کے الزامات کو پیش نظر رکھتے ہوئے چیف الیکٹورل افسر نے بتایا کہ ووٹر لسٹ کو شفاف طریقے سے عوامی نمائندہ ایکٹ 1950، ووٹر رجسٹریشن ایکٹ 1960 اور الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق تیار کیا گیا ہے۔ اس خط کے مطابق نومبر 2024 میں ڈرافٹ ووٹر لسٹ اور جنوری 2025 میں حتمی ووٹر لسٹ کانگریس کے ساتھ شیئر کی گئی تھی۔ اس کے بعد کانگریس کی طرف سے کوئی اپیل یا شکایت درج نہیں کی گئی۔ خط میں راہل گاندھی سے گزارش کی گئی ہے کہ وہ ووٹر لسٹ میں شامل یا ہٹائے گئے اشخاص کے نام، پارٹ نمبر اور سیریل نمبر کے ساتھ ایک حلف نامہ جمع کریں تاکہ ضروری کارروائی شروع کی جا سکے۔ حلف نامے میں یہ بھی اعلان کرنا ہوگا کہ دی گئی جانکاری درست ہے اور غلط جانکاری دینے پر قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ راہل گاندھی کے نام تحریر خط میں الیکشن کمیشن نے واضح کیا ہے کہ انتخابی نتائج کو
صرف ہائی کورٹ میں انتخابی عرضی کے ذریعے سے چیلنج پیش کیا جا سکتا ہے۔ قبل میں بھی الیکشن کمیشن نے راہل گاندھی کے ذریعے ووٹ چوری سے متعلق عائد کیے جا رہے الزامات پر اپنا سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ مختلف اوقات پر میڈیا اہلکاروں سے بات کرتے ہوئے راہل گاندھی الیکشن کمیشن پر ووٹ چوری کا الزامات لگاتے رہے ہیں، جسے کمیشن نے گمراہ کن، غیر مدلل اور دھمکانے والا بتایا ہے۔ حالانکہ آج جس طرح پریس کانفرنس میں راہل گاندھی نے ووٹ چوری کے ثبوت پیش کیے ہیں، یہ معاملہ بہت تشویشناک اور فکر انگیز معلوم پڑ رہا ہے، اور ان کی پوری ٹیم نے اس میں تفتیش کر کے آج ایک پریس کانفرنس کے ذریعے سے ان ساری تفصیلات کو سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اس کی مختصر سی جھلک آپ یہاں دیکھ لیجئے۔ وقت لمبا ہو چکا ہے، بچی ہوئی خبریں آپ کو آج کے بعد خاص بات میں پیش کی جائیں گی۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Foundation of our constitution, everything that our constitution stands for is based on the fact that one person gets one vote, right? And so when we're looking at elections in India, the fundamental most important thing is how secure is that idea of one man, one vote? Are the right people being allowed to vote? Are fake people being added to the voter list? And is the voter list true or not? So for some time now, there has been suspicion among the public based on a couple of points. Anti-incumbency is something that hits every single party in every single democracy. But for some reason, the BJP is the only party in a democratic framework that basically does not suffer this idea of anti-incumbency. That was the first thing. Second thing, exit polls, opinion polls saying one thing. You saw in the Haryana election, you saw in the Madhya Pradesh election, and then suddenly the result going in a completely different direction with massive swings. And this also included our own internal polling, which is quite sophisticated. So polling was showing us something, opinion polls are showing us something, polls, the regular polls showing us something, and suddenly we are finding the result is in the opposite direction. Third thing, we noticed that there is always a reason. There is always a reason given for this lack of anti-incumbency, for this shift suddenly from these opinion polls, right? And the reasons are multiple. Ladli Behna, Pulwama, now Sindhur. So we saw this pattern, and then of course the most fundamental thing, that elections are choreographed. There was a time in India, electronic voter machine नहीं थी, individual vote था, पूरा देश एक दिन वोट करता था। बट आज के जमाने में यूपी में अलग अलग वोटिंग होती है, बिहार में कभी और हो रही है, महीनों के लिए चलती है। एंड दिस वाज समथिंग दैट वी वर सस्पिशियस। ये महीनों के लिए, why is it taking so long, and why is there choreography? Suddenly the Haryana and Karnataka elections are repositioned, dates are changed. So this is what general public को suspicion थी, हमें भी suspicion थी। बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो
ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔